اور قبیلے کا سردار فاسق ہوں، ان میں جو سب سے زیادہ بدبخت، فاسق، فاجر، بد کردار آدمی ہے، اس کے سر پر سرداری کا تاج رکھا جاتا ہے، کسی نیک آدمی کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ میں بغیر کسی تبصرے کے کہتا ہوں، اس دور میں ہم اپنے ایم این اے، ہم اپنے ایم پی اے، ہم اپنے وزیر، ہم اپنے سکالر، ہم اپنے لیڈر، ہم اپنے پلیڈر، ہم اپنے سیاستدان کس لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، آج کی میں گفتگو ایک بڑے اہم اور حساس موضوع پر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پورا پاکستان، اس کے تمام صوبے، تمام اضلاع اور تمام علاقے آفات، بلیات، حادثات اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ سیلاب ہے، طوفان ہے، طغیانی ہے، بے موسمی بارشیں ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی علاقے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ بلوچستان کا بہت بڑا حصہ زیر آب ہے، اور پھر اسی طریقے سے کشمیر کے علاقے اور ایسے ہی سرحد کے کئی علاقے، اور پھر پنجاب میں تقریباً جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع، حتیٰ کہ ڈی آئی خان، ڈیرہ غازی خان، ایسے ہی راجن پور، مظفر گڑھ، لیا، بکھر اور ملتان، رحیم یار خان، اور پھر اگر اپر پنجاب کی طرف چلے جائیں تو اس میں نروال، شکرگڑھ، سیالکوٹ، لاہور، شیخوپورہ، اور پھر آگے چلے جائیں تو صوبہ سندھ میں خاص طور پر کراچی اور اب حیدرآباد اور اندرون سندھ، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس وقت اس آفت، مصیبت اور تکلیف میں نہ ہو اور وہاں کے لوگ پریشانی کا شکار نہ ہو۔ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ان آزمائشوں اور ان تکلیفوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور ان اسباب میں جو عذاب آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک اس کے دنیا کے اسباب کی شکل ہے جس کو ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ بارش ہوئی، حالات خراب ہو گئے، آندھی آئی، مکان گر گئے، زلزلہ آیا، زمین میں کئی لوگ دھنس گئے، فلاں وجہ ہوئی، فلاں کام ہو گیا۔ ایک اس کے حقیقی اسباب ہیں، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ جو آدمی جیسا عمل کرتا ہے، اس لیے ایک حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے متعلق فیصلے ہوں گے۔ جب تمہارے زمین سے اعمال آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمانوں سے فیصلے تمہارے متعلق اللہ کی طرف سے ویسے آتے ہیں۔ ہمارے عمل خیر کے ہوں گے تو آسمان سے خیر آئے گی، رحمت اترے گی، عنایت اترے گی، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت میں امن عام فرما دیں گے، محبتیں پیدا کر دیں گے، حسن سلوک آئے گا، رواداری آئے گی، اخلاق آئے گا، مروت آئے گی۔ اور جس وقت ہم اپنے اخلاق کھو بیٹھتے ہیں، اپنا کردار ختم کر بیٹھتے ہیں، اپنے اعمال ضائع کر بیٹھتے ہیں، اپنے عقائد و نظریات سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر خدا کی طرف سے غضب آتا ہے، پھر زمین میں زلزلے آتے ہیں، پھر لوگ زمین میں دھنسا دیے جاتے ہیں، شکلیں مسخ کر دی جاتی ہیں، آسمان سے پتھر برسائے جاتے ہیں، زمین سے پانی نکلتا ہے، آسمان بھی پانی برساتا ہے، زمین بھی پانی اگلتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ پوری کائنات ظہر الفساد فی البر والبحر، پوری خشکی اور تری میں فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ اس وقت یہ وہ سما ہے جس سے میں اور آپ ہم سب مسلمان گزر رہے ہیں، نہیں ساری انسانیت گزر رہی ہے، بلکہ ہر جاندار، انسان بھی، درندے بھی، پرندے بھی، جانور بھی اس مصیبت کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، میں انتہائی دو چار اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مشکوٰۃ شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں علامات قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ان میں چند علامات بیان کی گئیں، اور پھر ان علامات کے بعد اس وقت جو عذاب آئیں گے ان کا بھی ذکر کیا گیا۔
اگر ہم اس پر غور کریں تو کیا کہیں وہ علامتیں ہمارے اندر تو نہیں؟ یہ اس وقت جو پوری قوم اس عذاب، آفت اور مصیبت میں گھری ہوئی ہے، اس کا سبب یہ تو نہیں ہے؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث میں تقریباً 15 مختلف چیزیں ارشاد فرمائی گئیں۔ فرمایا جس وقت یہ حالات ہوں گے پھر اس وقت خدا کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اس وقت سرخ ہوائیں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، لوگ زمینوں میں دھسا دیے جائیں گے، شکلیں تمہاری مسخ کر دی جائیں گی، آسمانوں سے پتھر برسیں گے، اور تم پر عذاب ایسے آئے گا کہ جیسے ایک موتی یا تسبیح ٹوٹے اور دانے پہ دانہ گرتا ہے، ایک عذاب ختم نہیں ہوگا اور دوسرا عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ ان چیزوں میں جن کی طرف اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ایک تو فرمایا عزت تخذ الفیء دولاً، جس وقت مال فے کو اپنی دولت اور اپنی ملکیت سمجھا جائے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں جو مال غنیمت ہوتا ہے، جو یعنی میدانی جہاد سے مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے اور بغیر کسی لڑائی کے دشمن چھوڑ کے مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے، یہ بیت المال کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ بیت المال میں آتا ہے، اور بیت المال سے فقراء، غرباء، مستحقین، ضرورت مند لوگوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دولت جب چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے اور لوگ اسے اپنی جائیداد اور جاگیر سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس وقت خدا کے عذاب کا انتظار کرنا۔ والامانت مغنماً، جس وقت امانت کو غنیمت سمجھا جائے۔ امانت کسی کی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ امانت ہے، جب وہ مالک مانگے اس وقت اس کو واپس کیے جائے۔ امانت میں خیانت نہیں کی جائے۔ امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت بتائی گئی ہے، لیکن جس وقت امانت کو مال غنیمت سمجھ کر اپنی ملکیت بنا لیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو فرمایا یاد کرنا اس وقت بھی اللہ کا عذاب ایسے آئے گا۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی والزکوٰۃ مغرماً، جس وقت زکوٰۃ کو لوگ یوں سمجھیں کہ یہ تاوان ہے، ہم پر کوئی مصیبت ہے، یعنی اللہ جو رزق دے رہا ہے، انعام دیتا ہے، یعنی کمال کی بات ہے کہ دیتا بے پناہ ہے، بے حساب دیتا ہے اور بن مانگے دیتا ہے، اور اتنا دینے کے بعد پورا سال رکھنے کے بعد خوب کھانے پینے کے بعد جب ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے اور اس میں سے وہ حق جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا 40واں حصہ دو، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، مال میں بھی زکوٰۃ ہے، حتیٰ کہ عشر بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ جب ہم یہ نہیں دیتے تو پھر ہماری فصلیں اس سیلاب سے تباہ ہوتی ہیں، پھر ہمارا مال ضائع ہوتا ہے، ہمارے جانور تباہ و برباد اور ہلاک ہوتے ہیں، پھر ہمارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، جس وقت علم کو غیر دین کے لیے حاصل کیا جائے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ علم دین پڑھا جائے دولت کمانے کے لیے، کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں لیڈر بنوں گا، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے میں دولت کماؤں گا، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے میں جناب بہت کچھ کاروبار کر لوں گا۔ تو فرمایا دین کو دین کی غرض سے نہیں پڑھا، دولت کی غرض سے پڑھا ہے۔ یا اس کا اس دور میں یہ مفہوم بھی عین ممکن ہے کہ دین کو چھوڑ کر علم کو حاصل کیا ہے، کہ علم دین نہیں پڑھا، دولت کا علم پڑھا ہے کہ میں ساری دنیا کے علوم پڑھ لوں، سائنس پڑھ لوں، ٹیکنالوجی پڑھ لوں، انجینئرنگ پڑھ لوں، زراعت پڑھ لوں، سب کچھ سیکھ لوں اور دنیا کو کمانا شروع کر دوں اور دین سے دور ہو جاؤں۔ اور فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، رن مرید بن جائے گا، اور اپنے والدین اقربا رشتہ داروں سے تعلق اس کے منقطع ہو جائیں گے۔ عقا امہ، ماں کی نافرمانی کرے گا، نافرمانی باپ کی بھی حرام ہے، لیکن ماں کے 3 حق زائد ہیں جس کا والد تصور نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ماں ہی ہے جو 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، ماں ہی ہے جو زچگی کیس سے گزرتے ہوئے زندگی موت کے مرحلے سے گزرتی ہے، ماں ہے جو 2 سال تک اپنے بچے کو اپنے سینے کا دودھ پلاتی ہے۔ اب والدہ کی نافرمانی ہے، لیکن اور بچیاں بھی اپنی سہیلیوں سے خوش ہیں، ماں سے ناخوش ہیں، بیٹے اپنے دوستوں سے خوش ہیں، والدہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اسی طریقے سے ادنا صدیقہ، اپنے دوست کو تو بہت قریب کیا جائے گا، اس سے تو محبت رکھی جائے گی۔ اقصا اباہ، والد سے دوری ہوگی، باپ کے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں ہے۔ ضعیف، بوڑھا، کمزور، بیمار باپ ہے جس نے پوری زندگی محنت کر کے، مزدوری کر کے جناب روڈوں پر بیٹھ کر پتھروں کو پیس پیس اور کوٹ
کوٹ کر ان بچوں کو پالا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے، آج وہ باپ سسکیاں لیتا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، والدہ بیمار ہے، اولاد کو اتنی توفیق نہیں کہ والدین کے پاس آ کر 10 منٹ بیٹھ جائیں، ان کی خیریت دریافت کر لیں، ان کے حالات کا جائزہ لے لیں۔ اور ایسے فرمایا وظاہرت الاصوات فی المساجد، جس وقت مسجدوں میں آوازیں اونچی ہوں گی، مساجد عبادت کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، اعمال صالحہ کی جگہ ہے، تعلیم اور دعوت کی جگہ ہے، یہاں پر جب دنیاوی باتیں ظاہر ہوں گی کہ اکٹھے بیٹھ کر تجارت کے کاروبار کی باتیں کریں گے، آج کے دور میں موبائل مسجد میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، وہاں بیٹھ کر خبریں سن رہے ہوں گے، وہاں بیٹھ کر جناب ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یہ مسجد میں آوازیں بلند ہو جائیں گی، اور پھر مسجد میں بیٹھ کر غیبت ہوگی، گلہ ہوگی، خدا کے گھر کا تقدس ختم ہو جائے گا، اور پھر مسجدوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ فرمایا وساد القبیلہ، اور قبیلے کا سردار فاسقہم، ان میں جو سب سے زیادہ بدبخت، فاسق، فاجر، بد کردار آدمی ہے، اس کے سر پر سرداری کا تاج رکھا جاتا ہے، کسی نیک آدمی کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ میں بغیر کسی تبصرے کے کہتا ہوں، اس دور میں ہم اپنے ایم اپنے ایم پی اے، ہم اپنے وزیر، ہم اپنے سکالر، ہم اپنے لیڈر، ہم اپنے پلیڈر، ہم اپنے سیاستدان کس قسم کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے اور سوچا ہے؟ فرمایا وکان زعیم القوم ارذلہم، اور جس وقت اس قوم کے وڈیرے، ان کے ارذل جو ان میں سب سے گھٹیا درجے کے ہوں، وہ ان کے بڑے بن جائیں، اور وہ ان کے زعیم اور سربراہ بن جائیں، اور وہی ان کے جج اور فیصل بنے بیٹھے ہوں، جو ان سے یوں سمجھ بتھے لیتے ہوں، جو ان کا مال ان سے غصب کرتے ہوں، اس کردار کے جس وقت مالک ہوں۔ اور فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مِن مَخَافَةِ شَرِّهِ، اور اس وقت کسی آدمی کا احترام اس کے شر کی وجہ سے کیا جائے گا کہ بد کردار آدمی ہے، شریر آدمی ہے، لڑاکا آدمی ہے، جذباتی آدمی ہے، غصے والا آدمی ہے، اس میں بڑے کی تعظیم نہیں، بچوں پہ شفقت نہیں، بزرگوں کی قدر و منزلت نہیں، کسی کا حیا نہیں، یہ آتا ہے تو اس کے لیے اس کے ڈر سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے اوپر کوئی لب کشائی نہ شروع کر دے، کہیں ہماری توہین و تذلیل نہ شروع کر دے، دل میں اس کا کوئی یعنی احترام نہیں ہوگا۔ اور ایسے حضور نے فرمایا وظاہرت القینات، جس وقت وہ عورتیں ظاہر ہوں گی جو گانا بجانے والی، جو ساز بجانے والی، جو گانے والی، زبان سے گاتی ہوں، آج کل عام طور پر دف بجاتی ہوں، ٹکڈگیاں بجاتی ہوں، گڈویاں بجاتی ہوں، اور عام ڈانس کرتی ہوں۔ اب تو انتہا ہو گئی کہ اس سال پاکستان کی 14 اگست جو یوم پاکستان کا دن ہے، جس دن ہمیں اظہار تشکر کے لیے نوافل پڑھنے تھے، قرآن کی تلاوت کرنی تھی، اللہ کا ذکر کرنا تھا، رب کے حضور رونا اور گڑ گڑانا تھا کہ 75 سال ہو گئے جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، ابھی تک ہم اس کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکے۔ اس رونے دھونے کی بجائے ثقافت کے نام پر بے حیائی اور مجرے کرائے گئے، عورتوں کو، بچیوں کو کھلے عام ڈانس کرایا گیا، اور اس پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے گئے، جبکہ پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ اس وقت لاکھوں روپے کا مقروض ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت ہمارے ہاں یہ لوگ عام ہوں گے۔ وشربت الخمور، اور جس وقت شرابیں عام پی جائیں گی، شراب نہیں کہا، مختلف قسم کی شرابیں، مختلف قسم کے نشے، آج ان نشوں کے ہمیں نام نہیں آتے جن نشوں کو ہماری نوجوان نسل میں روح پھونک ڈالی گئی ہے، اور ان کے اندر ان کا مزاج بنا گیا ہے کہ سگریٹ کے انداز سے یا دوسرے طریقے سے وہ جو نشے پیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جس کی وجہ سے وہ بدحواس ہو جاتے ہیں، اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، اپنی حیثیت ختم کر بیٹھتے ہیں، انہیں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بیٹی کی تمیز تک نہیں رہتی، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور ان علامتوں میں سے ایک فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آخر دور کے لوگ اپنے سے بڑوں پر لعنتیں کریں گے، اور وہ منظر بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں حقائق کے نام پر، اس نام پر کہ ہم تو وہی کہتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصحاب رسول پر، اہل بیت رسول پر، اولیاء کرام پر، اہل اللہ پر،
اور وہ اکابرین امت جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا، ائمہ حدیث ہوں، ائمہ فقہا ہوں، اور اسی طریقے سے ائمہ فلاسفہ ہوں جنہوں نے دین اسلام ہم تک پہنچایا، ان کے درمیان باہمی ظاہر ہے علمی اختلافات بھی ہوتے تھے، اور بعض دفعہ اختلافات ظاہری اسباب اور جھگڑے کی شکل بھی اختیار کر گئے، لیکن ہمیں یہ حق حاصل نہیں، ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، ہم نے ان کا دور نہیں پایا، ہم ان پر زبان کھولیں جن کو اللہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان کہتا ہے، جن کو اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے تلک امت لہا ما کسبت، یہ وہ امت تھی جو گزر چکی اور ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حالات بن جائیں، اور اس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے ساری چیزیں بیان کر کے اس میں ایک چیز اور ارشاد فرمائی، اس میں فرمایا کہ وبر صدیقہ وجفا اباہ، حضرت علی نے فرمایا دوست کے ساتھ تو برا بھلائی کی جائے گی اور باپ کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، وشرب الخمر، شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، اور حریر قسم کا حریر ریشم کا لباس پہنا جائے گا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ آج کل جو ہم لباس پہنتے ہیں اور بالخصوص مختلف قسم کے برانڈ خریدتے ہیں اور ان پر پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا دیتے ہیں کہ اس رقم سے کتنے غریبوں کے جوڑے خریدے جا سکیں اور ان لوگوں کو لباس دیا جا سکے، یہ جب حالات ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرتقبوا عند ذالک، اس وقت انتظار کرنا، ریحن حمراء، سرخ قسم کی آندھیاں آئیں گی، وہ آندھیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، وزلزلہ، زلزلے آئیں گے، وخسفن، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، مسخن، صورتیں تبدیل کی جائیں گی، قذفن، آسمان سے پتھر برسیں گے، آسمان سے پتھر، آج جو بارشیں ہم پر ہو رہی ہیں یہ کوئی پتھروں کی برسات سے کم ہے، کتنے بڑے بڑے پتھروں کی مقدار کے اولے ہم پر گر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہ عذاب تم پر ایسا آئے گا اور اس طریقے سے آئے گا کہ جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے دانے کے بعد دانہ گرتا ہے، اس طریقے سے وہ عذاب تم لوگوں پر آئیں گے۔ ایسی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو اس وقت سے کہ جس وقت تم لوگوں میں 5 کام عام ہو جائیں اور اس کی وجہ سے اللہ تم پر 5 عذاب بھیجیں گے، ان میں سب سے پہلی چیز تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے۔ یہ بے حیائی کیا ہے؟ زبان کی بے حیائی، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر جو چاہے کر۔ زبان میں حیا نہیں ہے، آنکھ میں حیا نہیں ہے، گفتار میں حیا نہیں ہے، کردار میں حیا نہیں ہے، ہمارے لباس میں حیا نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت کون سے عذاب آئیں گے؟ ایک تو طاعون کی وبا اور بیماریاں آئیں گی۔ وہ بیماریاں کیا ہیں؟ آج ہمارے جانوروں میں وہ جو پھوڑے نکلے ہیں یہ اس طرز کی بیماری ہے، مختلف لوگوں میں آج وہ بیماریاں اتنی عام ہو چکی ہیں، اور فرمایا اس کے ساتھ ایسی وبائیں آئیں گی جو اس سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ آپ میں سے ہم نے پہلے کبھی سنا تھا کہ کرونا بیماری کیا ہے؟ آج اس کی کئی شکلیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کئی عذاب آ رہے ہیں، مچھروں کا عذاب آ رہا ہے، مکھیوں کا عذاب آ رہا ہے، بارشوں کا عذاب آ رہا ہے۔ جن علاقوں میں یہ طوفانی بارشیں آئی ہیں وہاں زمینوں پر یہ کیفیت ہے کہ اندر سے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ایسے یعنی نکل رہے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس بے حیائی پر عذاب کہ جس میں آدمی میں شرم، لحاظ، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم یہ مجرے کرنا اور پھر اس میں عورتوں کے ڈانس کرنا اور شادیوں پر عورتوں کو بالکل بیہودہ اور عریاں لباس کر دینا، ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں اور قابل فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں بچے کی شادی پر تو یہ کام یوں ہوا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت سے پناہ مانگو، آج وہ وقت ہم پر آ چکا ہے۔ دوسرا فرمایا جس وقت تم زکوٰۃ کا انکار کرو گے اللہ تم پر بارشیں روکے گا۔ بے وقتہ بارش ہونا یہ ضلع کی علامت ہے۔ بارشیں اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم پر خشک سالی کا ایک عذاب آیا تھا، اس وقت ہمارے اس چولستان کی پٹی پر سینکڑوں انسان، ہزاروں جانور
پانی میں اس کی وجہ سے بھوکے پیاسے مر گئے، اس وقت بھی ہمارے ساتھیوں میں سے بہت سارے مخلص لوگوں نے، بہت سارے رفاعی فلاحی اداروں نے، اس میں ہمارا مرکز تربیت المبلغین جامعہ امداد العلوم کا شعبہ خدمت خلق بھی اس کے اندر تھا، جس نے سینکڑوں ہزاروں نلکے لگائے، سینکڑوں سولر واٹر پمپ لگائے، مختلف لوگوں تک پانی اور جانوروں کے چارے اور اس قسم کی چیزیں پہنچائیں۔ یہ عذاب آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارشیں رک جائیں گی، پھر جب بارشیں ہوں گی تو بے وقتی ہوگی، اور بے وقتی تب ہوتی ہے جب اس قوم میں زنا ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اس موجودہ سیلاب کا ایک عذاب کا سبب یہ بھی ہے کہ قوم نوح پر یہ عذاب اس لیے آیا تھا کہ اس قوم نے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا تھا، اس کی ذات میں شریک، اس کی صفات میں شریک، اس کی عبادات میں شریک۔ کبھی ہم نے سوچا اس وقت ہم کتنے شرک کر رہے ہیں؟ اللہ کے بغیر کس کس کو خدا کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں عبادات میں شریک کر رہے ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ سے اللہ نے سیلاب کا عذاب بھیجا تھا، روئے زمین سے سب کو خدا نے ختم کر دیا تھا۔ آج پورے پاکستان میں نہیں بلکہ شاید میں یہ کہہ دوں پورے پاکستان میں، صرف پاکستان میں نہیں، آپ افغانستان چلے جائیں، ایسے ہی ہندوستان اور دیگر ممالک میں یہ جو پوری امت پر ایک عذاب ہے، بارشوں کا، سیلاب کا، آفات کا، بلیات کا، یہ ہم پر کیوں ہے؟ صرف اس کا ایک بڑا سبب اللہ کی ذات پر یقین نہ کرنا، خدا کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ صفات و عبادات میں غیر کو شریک کرنا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ حقوق غصب کریں گے اور ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ ان پر دو قسم کے عذاب نازل کرے گا، ایک تو قحط سالی، اور اس قحط سالی کا عملی نمونہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اتنے بڑے سیلاب میں ہزاروں ایکڑ فصلیں ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئیں، آنے والی اب کپاس کی کوئی فصل نہیں ہے، عین ممکن ہے گندم کی فصل کا کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے پورا پاکستان اور اس وقت پوری امت کا ایک دیوالیہ نکل رہا ہے، اور دوسرا ظالم بادشاہ تم پر مسلط ہوں گے جو اپنے مطالب کو تو پورا کریں گے، عوام کا ان کو فکر نہیں ہوگا۔ اب بھی وہ آپس میں ارباب اقتدار سب کے سب مرکز والے بھی صوبوں والے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان پاسماندگار علاقوں میں جہاں جہاں آفات اور سیلاب اور یہ مصیبت زدہ لوگ ہیں، اس طرف کسی کا آنا نہیں، کسی کو کوئی توجہ نہیں۔ ایسے حضور نے فرمایا جب تمہارے حکمران اور ارباب اقتدار خلاف شریعت فیصلے کریں گے تو اللہ تم پر دشمن کو مسلط کر دے گا، اور ہمارے جتنے دینی دشمن ہیں، خواہ وہ ہمارے قرب و جوار کے ممالک کے دشمن ہوں، خواہ وہ بڑی اب سپر طاقتیں ہمارے ساتھ مسلمانوں کے اور پاکستان کے اسلام دشمنی کے جو دشمن ہوں، یہ ہم پر مسلط صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے شریعت کے آج 75 سال ہو گئے اس ملک کو اسلام کے نام پر بنے ہوئے، ہم نے اس کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ اور آخر میں فرمایا جب تم قرآن و سنت کو چھوڑ دو گے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں سے منہ موڑو گے تو تمہارا آپس میں فساد ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے۔ آج وہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ اب میں آخر میں ایک بات اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں جس پر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ تو وہ برائیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ عذابات آئے ہیں۔ اب ان سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور عجز و نیاز، اپنے گناہوں کا اعتراف اور معافی مانگنی چاہیے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، ابن آدم ہے تو گناہ گار، لیکن رب کو وہ گناہ گار بڑا پیارا لگتا ہے جب اس کے سے گناہ ہو جائے اور اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی رحمت کے ساتھ اسے دھو دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، دوسرا اس وقت ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ پوری انسانیت میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اقتدار کے براجمان سمجھتے تھے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیا دولت مال کے لحاظ سے بڑے سمجھتے تھے، بڑے بڑے رقموں اور زمینوں والے تھے، آج ان لوگوں کا انجام کیا ہے، ان کی حالات کیا ہیں، اس وقت وہ ان کی کیا کیفیت ہے، اور غریب کس طریقے سے پس رہے ہیں۔ اور اب بھی معذرت کے ساتھ وہ لوگ اپنے اقتدار کو، اپنے مکانات کو، اپنے محلات کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور غرباء اور فقراء کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹائی جا رہی ہیں۔
ایک تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور روزانہ کم از کم 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ، اور اسی طریقے سے اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا عبادت کا تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جناب سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اطاعت کا، محبت کا، ادب کا تعلق ہے۔ اللہ کے محبوب کی اتباع میں اپنی زندگی گزاریں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی تمنا کریں، اور کوشش کریں کہ ہر عمل وہ کریں جو اللہ کی رضا کا سبب ہو اور محبوب کی ادا اس کے اندر موجود ہو، محبوب کے عمل کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا کوئی عمل نہ کریں۔ اور تیسرا کام جو ہم سب کے لیے اس وقت اہم ہے اور بڑا ضروری ہے اور بہت لازمی ہے، وہ خلق خدا کی خدمت ہے، اللہ کی مخلوق کی طرف توجہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک آدمی کو زندگی بخشی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ کیا، پوری آدمیت کا اس نے احترام کیا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بے بسی، بے کسی اور بے سر و سامانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، چیخیں اور آہذاری ہے، آدمی وفات پاتے ہیں تو صحیح بات ہے کفن اور دفن کے انتظامات نہیں ہیں، اور جناب علاقوں کے علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، گھروں سے بے گھر لوگ ہو گئے ہیں۔ ہمیں ان بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ معاون بننا چاہیے۔ اس مشکل کی گھڑی میں میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام دینی رفاعی کام کرنے والے علماء کو، مشائخ کو، دین کا کام کرنے والوں کو، کسی ایک ایک کا کیا کیا اور کس کس کا نام لے کے تذکرہ کروں، جس نے اس حوالے سے جو خدمت کی ہے لائق سب تحسین اور قابل مبارکباد ہیں۔ دنیا میں انجوز کے تذکرے ہوتے تھے، لیکن اس مشکل گھڑی میں یہی مدارس کے لوگ جن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جو اپنے مدرسے کے بچوں کے لیے بھیک مانگ کے روٹی ان کو مشکل سے کھلاتے ہیں، آج در در کی بھیک مانگ کے یہ ان رفاعی اداروں میں کام کر رہے ہیں، یہی لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور اسی میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی توفیق بخشی ہے۔ ہمارے ادارہ جو کہ جامعہ مرکز تربیت المبلغین کا شعبہ خدمت خلق اسی میں کام کر رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے خیموں کی شکل میں، خوراک کی شکل میں کھانا پکا کر، دیگیں پکوا کر اس کو تیار کر کے لے جاتے ہیں کہ وہاں تو نہ لکڑیاں ہیں، نہ آگ ہے، نہ خشک زمین ہے، اور کھائیں گے کہاں سے، اور وہ ان کو کھلایا کیسے جائے، پکی پکائی چیزیں وہاں تک پہنچائی جائیں۔ میں اس سلسلے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے وہ لوگ جو آپ کے علم میں، آپ کی نگاہ میں دیانتدار ہوں، قابل اعتماد ہوں، ان کو اپنا رہنما بنائیں، وہ آپ کو ان مختلف مقامات پر لے جائیں، اور پھر وہ آپ کی رہبری کریں، ان لوگوں کی وہاں سے لسٹیں بنوائیں جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ان کو اولویت دیجئے، پھر ان میں کچھ لوگ بالکل بے سر و سامانی کا شکار ہیں، ان لوگوں کو اولویت دیجئے، پھر باقی لوگوں کے ساتھ تعاون کیجئے۔ یہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے۔ میں اس حوالے سے یہ میری گفتگو جو سن رہا ہے، جہاں سن رہا ہے، سب دوستوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ان فلاحی رفاعی اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے رفاعی کیمپ ان نے وہاں لگائے ہوئے ہیں، ریلیف کیمپ لگائے ہیں، وہاں پر پہنچے ہیں، کشتیاں چلا رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، وہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لے رہا ہے۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول کرے۔ یہ ان پہ دکھا وقت ہے، اگر آج ہم ان کے اس دکھ میں کام نہ آئے تو یہ مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کی مصیبتوں کو دور کرے، اور اللہ سے ہم صدق کے دل سے اجتماعی طور پر پوری من حیث القوم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔